بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتا ہے تو پھر بیوی کو جو تحفظ کا احساس ہوتا ہے وہ احساس اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1 تہجد کی نماز پڑھنا۔ نمبر 2 کثرت سے استغفار کرنا۔ نمبر 3 کثرت سے صدقہ دینا۔ اور نمبر 4 کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے برابر بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برابر بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سے بغیر اور تلائنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ اپنی زندگی کے 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ خوشی دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے درد کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ سبق کے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سن لیتا ہے۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، کن فیکون پر یقین ہوتا ہے۔ سالوں کا تعلق ہو، غضب کی محبت ہو یا بلا کا عشق ہو، جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ ہر کسی پر یقین نہ کریں کیونکہ نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے۔ کڑوے الفاظ جب بولتے ہیں تو وہ گالی کی طرح سینے میں لگتے ہیں، دل چیر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور آگے والا انسان سکون سے سو جاتا ہے، اور وہ ٹوٹا ہوا انسان بنا کچھ جواب دیے خاموش ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ انسان مسجد میں رو دے اللہ کے سامنے اور اپنے آنسو گرائے تو اس انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایک بار آہ لگ جائے پھر انسان کبھی نہیں سدھر سکتا۔ غلطیاں اچھے لوگوں سے بھی ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، کن فیکون پر یقین ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اپنی اچھی زبان سے۔ ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اپنی زندگی کے 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں،
اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے کے لیے پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یا علی، مجھ سے فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیند کی وجہ نہیں، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں تھوک، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے محبت کی جائے اس کا فرما بردار ہونا پڑتا ہے۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ دل سن کر نام آپ کا دھڑکتا ہے ادب سے، حالانکہ آنکھ سے دیکھا بھی نہیں آپ کو۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ ان کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔